السلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے ساحل ادیم صاحب پر ایک گفتگو شروع کی تھی، تو گزشتہ جو پارٹ ہے اس میں ہم نے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کی گفتگو ہو گئی۔ اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فقہی اور لحاظ سے وہ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت بنتی ہے، اور پھر جو ان کا ایک فکری یا جو ایک تعلق ہے، یعنی علمی فکری لحاظ سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں سیاسی نقطہ نظر مذہب کا حوالے سے، آپ کو بتایا کہ وہ حقیقت کیا ہے، یعنی وہ بات کہاں پر جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ تو آج دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے، 1-2 چیزوں پر مزید بات کریں گے، وہ ذرا پہلے آپ ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ مختصر تبصرہ کریں گے ہم۔ جو اوپر آپ لوگ فلسطین کے اوپر احتجاج سے لے کر تحریر تک، تحریر سے لے کر حکومت کو متنبع کرنے تک، اسمبلی کے اندر بات کرنے تک، علماء کے علاوہ بتائیں کس نے کیا یہ؟ آپ کے سیاسی بندوں نے بتائیں کیا کیا؟ آپ کی پبلک نے کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کس نے کیا کیا؟ بتاؤں جی بتائیں۔ یہ ہے مسئلہ، آپ سمجھتے ہیں آپ کا سکوپ ہے، یہ ہے آپ کو جو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں نے کہا تھا کسی بڑے کو بھیجیں، اس لیے کہا تھا۔ اب مسئلہ میں مدرسہ بھی بڑے ہیں، بڑے کا مطلب ہے جو کتابوں کے اندر کوئی بات لکھے تو پوری قوم موبلائز ہو سکے، کہنے پہ کون سی مدرسے نہیں ہے، مدرسوں میں ہائرارکی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا، تو آپ کا جاب ڈسکرپشن ہے، باس کا باس ہے، آپ اس کو آپ کو سمجھ لیجیے، آپ نے مدرسے کو صحیح بتاؤں، اپنے کاموں میں پورے ہوئی ہے یہ اصلی کاموں میں پورے نہیں ہے۔ ایک کال جی، کال لے لیں، ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون؟ کہ میں نے تھوڑا سا دین کو اسٹڈی کیا، جتنے بھی سکسیس اور فیلئر اور اسلام کے اندر اتنا بڑا گیپ کریٹ ہوا، وہ جن سٹینڈرڈز کے اوپر ہمیں کامیابی بتائیے وہ نبی اور صحابہ بھی نہیں، وہ اسلام میں تو کبھی ریکگنائز نہیں کی اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نسلاً در نسلاً اس طرح کے معاملات ہمارے چلے آ رہے ہوں تو ایک دفعہ رک جائیں اور سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ہماری ایک ہی کامنلٹی ہے، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک جب انسان مفتوح ہوگا، جب تو اپنے فاتح کی گری ہوئی کسی بھی چیز کو یا اس کی اچیومنٹ کو اپنا دین بنا لے گا۔ یہ ہماری نفسیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا تھا عدم الخلافہ ام الخبائث، کہ جب تک تم اپنا سینٹر خود ہی بناؤ گے تب تک ہر بیماری کی ماں تمہارے پاس ہے، وہ بچے ہی دے گی، ہر چیز بیماری میں آ جائے۔ اب میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے نا اسلام سے اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ ہمارے آقا نے سکسیس کی ڈیفینیشن اسلام سے تھوڑی لینی ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اور سمجھیں یورپین فلاسفی از گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ کہ آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ کی امی ابو یا میرے ابو جب تک آپ کو یہ نہیں بتائیں گے نا کہ بیٹا فاتح بن، مفتوح رہے گا تو اپنے آقا کے جوتے کو بھی اپنا دین سمجھے گا۔ مفتوح کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مدرسے کو میں بلیم دیتا ہوں، ان کے پاس تھی وہ کتاب جو فاتح بناتی ہے۔ یونیورسٹی گورنمنٹ کالج لاہور نہیں پڑھاتا وہ کتاب، آپ کو LLB میں نہیں وہ کتاب پڑھائی گئی، سمجھے؟ ایک اور کتاب ہے LLB کے لیول کی، اس کے اوپر کے لیول کی، وہ قرآن ہے، اس میں بھی لاز ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھائی گئی آپ کو؟ ایک اور مدرسے نے کہا لا ہمارا کام ہی نہیں ہے، لا نواز شریف کا کام ہے، لا خود پکڑنا پڑتا ہے ہاتھ میں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو تیبا کا سیدھا استعمال کرتا ہے کہ میں نے کوئی گزارش نہیں کی، میں نے تمہیں فرض کیا یہ بات۔ یہ سارے علماء قانون ہاتھ میں لے لیں، قانون اب یہاں پر کتبہ مطلب کیا، کس مفہوم میں بھائی؟ کیا کتبہ علیکم الصیام کی بات کر رہے ہیں، کتبہ علیکم القتال کی بات کر رہے ہیں، کیا کتبہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ وفاتی ہونا ہے، غالبہ حاصل کرنا ہے اسلام کو، یہ وہی باتیں ہیں جس پہ ہم نے مفصل بات کی۔ اب اس کے بعد اینکر کو ذرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بھائی یہ تو بات خطرناک ہے، آپ معاشرے میں بغاوت انارکی اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ذرا سنیں۔ قانون کا کام ہاتھ میں لیں سر، فرق سمجھ آیا؟ قانون ہاتھ میں لینا تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے، وہ تو چور چکے بھی کر لیتے ہیں، میں قانون بنانے کا کام ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے نہیں یہ کام جو ہے نا یہ کرنے کی بات، جی طاقت دینے کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاقت میں باعد لہم ما استطعتم من قوہ، کس سے مدرسے ہیں طاقت پکڑنے کے لیے کہا، وہ تو عربی کا کام ہے سر۔ تو سر وہ تو کام کسی اور طرف چل پڑے گا، ہر یہی تو کہہ رہا ہوں، دل ہے کہ پاکستان کا ہر مدرسہ جو ہے نا وہاں پہ اسلحہ بھی تیار ہو، اور وہاں سے جو ہے نا ہر میرے دل کے حال نہ جانے آپ، آپ کے پاس ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے دل کے حال جانے آپ ظاہر کر رہے ہیں، میری بات کاٹے مت، ہر بات کے اندر درجہ تھا کوئی بھی درجہ تھا کوئی واحد اللہم استطعتم من قوہ۔ آپ نے شروع میں کہا، آپ نے ابھی میں ایک بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، واحد اللہم جو جملہ کہا ہے، بات سنیں۔ اب اس کلپ میں آپ دیکھیں، ایک تو وہی غالب ہونا، فاتح بننا، اور وہی جو جذباتی باتیں، اور جس میں ہم نے پوری بات کی کہ پولیٹیکل اسلام کی روح سے یہ کیا مقام بنتا ہے، اور قرآن کی جن آیات سے لوگ استدلال کرتے ہیں اس سے اس بات کی کتنی اہمیت رہ جاتی ہے۔ دوسرے نے وہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ والی بات کی، بھائی آپ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اور اس پر اینکر بھی چونک گیا، اور اس کا تو مفتی صاحب نے بھی کہا اس کی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو، بات کا مطلب یہی ہے۔ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون بنانے کو آپ اپنے ہاتھ میں لو۔ اب قانون بنانے کو ہاتھ میں لینے کے 2 طریقے ہیں اس وقت دنیا میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ پرامن جدوجہد کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے آپ اکثریت حاصل کریں، پارلیمنٹ میں قانون بنانا شروع کر دیں۔
دوسری طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ وہی ہے جس پہ اس وقت دنیا بھر میں کی مسلح جہادی تحریکات جس طریقے پر سرگرم عمل ہے. کیا کہ آپ طاقت اور قوت کے ذریعے، جہاد کے ذریعے چلیں، ٹھیک ہے، لڑ کے آپ انقلاب برپا کریں اور آپ پھر قانون بنانے کو اپنے ہاتھ میں لیں. یہ دو طریقے ہیں. تیسرا پھر بتا دیجئے. تیسرا وہی ہے جس پہ ہم نے گزشتہ قسط میں بات کی تھی کہ آپ فوج میں، بیوروکریسی میں جا کر اپنے ہم خیال پیدا کریں، لیکن اس میں پھر وہی ہوگا نا کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، وہ بھی انقلاب ہی کی ایک شکل ہوتی ہے. تو دو طریقے آپ کے پاس. یہ ساحل صاحب اور اس طرح کے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے قانون کو نہیں، قانون بنانے کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے، پارلیمنٹ میں جا کے تو اس کے لیے الیکشن اور اس جمہوری طریقے سے تو آنے کو آپ لوگ نہیں مانتے، تو پھر دوسرا طریقہ پھر یہی رہ جاتا ہے. اور وہی بات جب آپ نے آیت پیش کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو اس کے اندر مفتی صاحب نے نشاندہی کی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مدرسوں میں اسلحہ کی فیکٹریاں لگائے. ہاں نہیں، آپ تو میں دل میں جو ہے وہ آپ کے سے بھائی بات یہی ہے، مفہوم اس کا یہی بنتا ہے جو مفتی صاحب نے مفہوم اخذ کیا آپ کی بات سے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر بھی جو کچھ انہوں نے بات کی وہ یہی تھی. اب تیسرا انہوں نے جو فلسطین پہ بات کی وہ میں نے اس کلپ میں شاید وہ نہیں ہے، دوسری ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلسطین پہ اوپر جو اس وقت مسئلہ ہے اس پہ یہ کہتے ہیں مدرسے والے اس مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے. اچھا، کہنا وہ یہ چاہ رہے کہ آپ سب جا کے چڑھائی کر دیں اس پہ اسرائیل کے اوپر، تو کس طرح؟ مطلب تو یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، کوئی اس کی بیس نہیں ہے. یہ ہمارا طالب علمانہ خیال ہے، باقی آپ لوگ اس کو جیسے دیکھتے ہیں. تو یہ جو بات انہوں نے کی، اس کے بعد ایک اور چیز وہ بہت دلچسپ ہے، وہ تھوڑی سی طویل گفتگو ہے، 6 منٹ پر مشتمل. ان سے ایک سوال کیا گیا، پہلے سوال سن لیجئے، پھر ان کے جواب کو ایک چھوٹا سا حصہ، پھر اس پہ ہمارا تبصرہ. یہاں تک ہم نے بات کی. اب یہ جو بات کر رہی ہے دوبارہ وہ اقامت دین بطور نظام، اسلام بطور نظام، اس کو بطور نظام غالب کرنا، اس سے متعلقہ بات ہے. لیکن وہ بات کی استدلال ہے، وہ دلیل کہاں سے لیتے وہ میں آپ کو ذرا یہ سوال آپ سن لیں پہلے. تو یہ کوشچن کہ مالک یوم الدین جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں ڈے آف ججمنٹ لکھا ہوتا ہے، لیکن باقی جگہ دین جہاں ہوتا ہے وہاں ریلیجن لکھا ہوتا ہے. ریلیجن نہیں لکھتا کوئی، دین کو ایمان لکھتے. آگے اور آگے چلتے ہیں، ریلیجن تو نہیں لکھتا نا کوئی. کبھی اردو میں پڑھا آپ نے مذہب؟ دین کے نیچے مذہب نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ایمان لکھا. میں نے سر اس میں پڑھا، انگلش میں پڑھا ہے میں نے، اردو کے نہیں پڑھے. فیچ لکھ دیتے ہیں، 2 نمبری کرنے پہ آئیں تو فیچ بھی لکھ دیتے ہیں. اب رہی بات مالک یوم الدین، تو جب تک دین کو ایز اے سسٹم لیں گے، نظام نہیں لیں گے، تو مالک یوم الدین کا مطلب نکال نہیں سکتے. مجھ سے ابھی آسٹریلیا سے سوال آئے کہ ایک فلاں اسپیکر آئے ہوئے تھے، ان سے ہم نے پوچھا ساحل دین ابھی ہو کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دین نظام ہے اور قائم کرنے کے لیے فرض ہے ہمارے اوپر. تو انہوں نے کہا قرآن سے ثابت کرو. اس سے کہو قرآن سے ثابت کرے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو میں نے جواب میں یہی لکھ کے دیا، مالک یوم الدین سے شروع کریں. آپ دور کہاں جاتے ہیں؟ قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. یہ جسٹس ایک سسٹم کا نام ہے، دنیا میں ہر بچے کو پتا ہے جسٹس ایک سسٹم کا نام ہے. اس کو جسٹس سسٹم ہی بولتے ہیں دنیا کے ہر. اور ڈے آف جسٹس جو ہے وہ سسٹم کا کلمنیشن ہے کہ ہاں اب سارا معاملہ جس کے لیے، جس کام، یہ پورے اصول جس دن کے لیے، جس سزا یا جس جزا کے لیے وضع کیے گئے. اچھا، یہ گفتگو تھوڑی طویل ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو ان کے چینل کے اوپر، یوٹیوب چینل پہ یہ ایک ویڈیو موجود ہے. یہ تقریباً 6 منٹ پر مشتمل گفتگو ہے. سوال ان سے جو کیا گیا تھا وہ سورہ فاتحہ کی 3ری آیت ہے، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اب ان خاتون صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہاں پر تو ڈے آف ججمنٹ یعنی فیصلے کا دن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور باقی جگہوں پر دین کا ترجمہ ریلیجن کیا جاتا ہے. تو اس پہ ساحل صاحب نے کہا نہیں ریلیجن بھی نہیں کیا جاتا، فیتھ کیا جاتا ہے، ایمان کیا جاتا ہے فلانا. اور یہ ایک تو یہ بات کی. دوسرے نے کہا کہ بھئی مجھ سے، میرے بارے میں کسی نے کہا ان سے کہو کہ قرآن سے ثابت کرو کہ اسلام نظام ہے اور نظام کو غالب اور قائم کرنا ہے. تو کہتے بھئی 3ری آیت موجود ہے سورہ فاتحہ میں. اچھا، مسئلے کی مزے کی بات یہ ہے، اچھا ان کی ایک اور گفتگو جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دین، اسلام دین ہے، مذہب نہیں. یہ ہمارے ہاں میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی، ابھی دوبارہ اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیے گا جو لفظ دین قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ 2 سے زائد معنوں میں اس کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اب اس معنی کا
تعین کے وہاں پر کون سا مفہوم ہے وہ سیاق و سباق سے ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر دقت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو جو سب سے زیادہ اس لفظ دین کا استعمال ہوا ہے وہ بدلے کے معنی میں، یعنی ایک جو تمام آسمانی مذاہب کا اور دیگر مذاہب میں بھی یہ تصور کسی نہ کسی طرح پایا جاتا ہے، اسلام کے اندر یہ متفق علیہ ہے، معاد یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، اور اصل زندگی وہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھے خالی ذہن ہو کر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے تو آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر کی اپنی پوری زندگی دیکھیں، وہ آخرت بیسڈ زندگی ہے، یعنی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ آخرت تناظر ہے، جو قدم جو عمل کیا جائے وہ آخرت کو پیش نظر رکھے۔ قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے، اتنا زیادہ ہے۔ اب جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر آخرت قیامت اس حوالے سے مسائل آپ کو سمجھنے میں سمجھانے میں ہے، تو اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فلانا ہے، یوں ہے، آپ اس کو کچھ اور معنی دینے چاہے تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا، دین جو ہے وہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالکل عربی زبان میں بھی ہے، خود قرآن نے فی دین الملک، حضرت یوسف کے قصے میں کہ جو بادشاہ تھا اس کے قانون میں یہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل موجود ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ اسی مفہوم میں جو قانون نظام اس میں آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ لیکن یہ جو تیسری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اس پہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، ہم باطنیہ کی بات نہیں کرتے انہوں نے ان چیزوں کو کیا مفہوم لیا ہے، باقی جتنے بھی مسلمان گروہ، فرقے، مکاتب، شخصیات، ان سب کے نزدیک یہاں پر مالک یوم الدین سے ڈے آف ججمنٹ یعنی مرنے کے بعد جو حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کے دن ہے، وہی مراد ہے، سوائے علامہ غلام محمد پرویز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ پرویز صاحب جو ہے چونکہ وہ اسلام کو بطور نظام پیش کرنے، اسلام کو ایک انقلابی نظام بتانے، بلکہ وہ نظام ہی بتانے میں سب سے زیادہ شدت پسند واقع ہوئے ہیں۔ سید مودودی، امام خمینی، ڈاکٹر اسرار، ان سب سے، سید قطب، ان سب سے شدت پسند میں بہت منفی مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ اس میں ان سب سے زیادہ مبالغہ فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے مالک یوم الدین کا یا جو یسالونا کا ایان یوم الدین کے، یہ آپ سے پوچھتے کب آئے گا الدین یوم الدین، یعنی الدین کا وقت یا ٹائم یا دن، ان سب آیتوں میں زیادہ تر علامہ پرویز صاحب یہی ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ دور ہے جس کے اندر اسلام بطور نظام غالب ہوگا اور ساری مالکیت، ساری حکومت، اقتدار، پاور، وہ سب خدا کے ہاتھ میں، یعنی خدا سے مراد جو خدا کا نمائندہ وہاں پر خلیفہ کی شکل میں موجود ہوگا، یعنی قرآن کے روشنی میں جو حکومت کا قدم اٹھائے گی وہ مراد ہے۔ باقی کسی نے نہیں لیا، اس صورت کے اندر تو قطعاً نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سورہ انفطار کی آخری آیت بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جہاں پر کہ ما ادراک وما ادراک یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھے گا، قیامت قرآن کا ایک بہت مرکزی بنیادی موضوع ہے، جو شخص بھی پڑھے گا اس کو یہی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اس جگہ پہ آپ علامہ پرویز صاحب کی مفہوم القرآن، اب چونکہ وہ لائبریری میں کسی اور جگہ ہے، ورنہ میں آپ کو اس سے پڑھ کے بھی سنا دیتا کہ علامہ پرویز صاحب نے ان آیات کا بھی جو مفہوم اپنی کتاب مفہوم القرآن نے پیش کیا، وہ کتنا دلچسپ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں وہ دنیا میں ہی وہ اسلامی نظام جس کو پرویز صاحب نظام ربوبیت کہتے ہیں، وہ جب قائم ہوگا تو ہوگا۔ اب یہ ساحل صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی کہتے ہیں بھئی یہ مجھ سے جب پوچھا گیا یا کسی نے کہا بھئی ان سے کہو کہ قرآن میں کہاں ہے کہ سسٹم ہے اس کو نافذ اور قائم کرو، تو آیت قرآن کی سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی جرت ہے، یہ حضرات اس طرح سے بات کر لیتے، ہم تو اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے۔ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر یہ پوری تفصیل ہے، میں اگر آپ چاہو بلکہ میں آخر میں یہ چلا بھی دیتا ہوں تاکہ ادھر ہی آپ کو یہ بات سننے کو مل جائے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا یہ حضرات جس کے اندر بڑے مفکرین سید ابو العلا مودودی، محترم ڈاکٹر اسرار احمد، محترم سید قطب شہید، محترم امام خمینی، اور ان سے متاثرہ جو شیعوں میں جو لوگ ہیں جو انقلاب نظام فلاں کی بات جو دھڑلے سے کر رہے ہوتے، اور پھر اس قسم کے لوگ یعنی جو انہی کی خوش چین ہے، انہی سے کچھ چیزیں لے کے اپنے طور پر پیش کرتے ہیں، ان سب کے ہاں آپ کو ایک چیز بہت شدت سے ملے گی۔ اور اب تو یہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ کلپ بہت زیادہ وائرل بھی لوگ کرتے ہیں کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں مفہوم مزے کی بات، ایک تو وہ یہ کہتے ہوئے قرآن میں اللہ نے اسلام کو مذہب نہیں دین کہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دلیل ان کی یہ ہے۔ ایک تو وہ کہ بھئی دین کے معنی ہی قانون کے ہے، ٹھیک ہے، نظام کے ہے۔ دوسرا، اللہ نے قرآن میں دین کہا ہے، مذہب نہیں کہا ہے۔
یہ بات کہہ کر وہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. اگر یہ ریلیجن ہوتا، جو دنیا کے جو ایک عام مفہوم میں ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے ریلیجن کا، کہ جس کے اندر انسان کا خدا کے ساتھ تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق کے احکامات، اخلاقی ضابطہ، یعنی اگر ہم ریلیجن یا مذہب جس کو کہتے ہیں اس کو ہم تقسیم کریں تو ایمان کے اجزاء ہے، عقائد ہے جس کو ہم کہتے ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور شریعت یا قانون یا فقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے ریلیجن. مزے کی بات یہ ہے کہ جو دنیا کے جو باقی جو ازمس ہے، نظام ہائے زندگی، اس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ دوسری شکل اور صورت میں. خیر، یہ حضرات یہ کہتے ہیں بھائی جب ہم ریلیجن یا مذہب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن وہی ہوتا ہے کہ یعنی جس طرح عیسائیت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، ہندو دھرم ایک مذہب ہے، سکھ مت ایک مذہب ہے، بدھزم ایک مذہب ہے، تو اسلام بھی ایک مذہب ہے. اور چونکہ مذہب کے ساتھ اقتدار لازمی نہیں سمجھا جاتا کہ مذہب کے اوپر آپ دنیا کے جس ملک میں، جس کونے میں، جس حالت میں آپ ہیں اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. جو نظام ہوتا ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. یعنی آپ معاشی نظام کے طور پر آپ کیپٹلسٹ ہے، آپ کیپٹلزم کو مانتے ہیں، تو آپ اس کو نافذ کسی اسٹیٹ کی ضرورت ہے نا جہاں پر آپ اس کو نافذ کریں گے. آپ سوشلزم کے قائل ہیں تو اسی حساب سے، آپ کسی اور ازم کے قائل ہیں تو آپ اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری ایک اتھارٹی، پورے وہ ہونا پڑے گا. تو یہ حضرات یہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں اسلام کے لیے بھی دین کہا گیا ہے، یہودیت کے لیے بھی دین کہا گیا ہے، عیسائیت کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین کا جو مذہب تھا اس کو بھی دین ہی کہا گیا ہے. لکم دینکم ولی دین لیظہرہ علی الدین. ٹھیک ہے، وہ سب کے سب، یعنی بہت زیادہ ہے. یہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے بات مختصر کر رہا ہوں. تو یہ بالکل باطل فرق ہے. دوسرا، عربی زبان کے لحاظ سے دین جو ہے وہ ریلیجن یا مذہب کو کہا جائے گا جو ہمارے ذہن میں، یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت، یہ اس کو ہم دین ہی کہتے ہیں. اس کو قرآن نے بھی دین کہا ہے، عربی زبان کے آج کی دنیا میں بھی. نظام زندگی کے لیے بھی لفظ آئے گا. جو لفظ مذہب ہے وہ اردو زبان کا لفظ، یعنی اردو میں عربی کے لفظ دین کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مذہب ہے. یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اسلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اسلام کے لیے بھی لفظ مذہب استعمال کریں گے اردو میں، باقی مذاہب کے لیے بھی استعمال کریں گے، جس کو قرآن نے ادیان یا دین کہا ہے. عربی زبان میں لفظ مذہب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذہب کا معنی ہوتا ہے وہ بھی چلنا کی جگہ، راستہ، وہ جگہ جہاں سے چل کے آپ کہیں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، مذہبن، مفعلن کے وزن پر. لیکن عربی زبان میں لفظ مذہب کا استعمال ہوتا ہے مکتبہ فکر کے معنی میں، اسکول آف تھاٹ کے معنی میں. ٹھیک ہے، فرقے کے معنی میں، گروہ کے معنی میں. جیسے فقہی مکاتب ہے ان سب کو مذہب کہا جائے گا. مذہب ابو حنیفہ، علی مذہب ابی حنیفہ، علی مذہب شافعی، علی مذہب جعفر الصادق. کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ کی مسلک میں یوں ہے، امام شافعی کی مسلک میں یوں. تو اس طرح سے یہ حضرات یہ کر کے کہ بھئی قرآن نے دین اور مذہب، قرآن میں دین کہا گیا، مذہب نہیں کہا گیا، اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے، تو یہ خواہ مخواہ کے ایک فرق ہے. صرف اپنے اس پولیٹیکل اسلام کے اس مفہوم کو ثابت کرنے یا اس کو اخذ کرنے کے لیے. تو بس یہ میرا تبصرہ تھا. میں تھوڑی سی یہ ویڈیو آپ کو چلا دیتا ہوں، بلکہ پوری ویڈیو اگر ریکارڈ ہو جائے تاکہ آپ یہی سن لیں کہ ساحل صاحب مالک یوم الدین کے ترازو میں جو بات کر رہے ہیں وہ آگے سنیے. دن آ گئے. یہ مالک یوم الدین جو ہے نا، یہ وہ دن ہے، یوم جو وہ دن ہے جو سسٹم کا دن ہے. یہ دن اسی کیلنڈر پہ ہی ہے. ہمارا دین جو ہے اس کیلنڈر کو فالو کرتا ہے، جس کیلنڈر کا اصلی دن، آخری دن، ایکچولی میں ہم تو اسے پہلا دن کہتے ہیں نا، دوام زندگی تو اس کے بعد ہے نا. تو ہمارا جو دنیا کا آخری دن ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. دنیا کا آخری دن ادھر ہے. یہ سسٹم کی عدالت ادھر لگائی ہم، ادھر تو کوشش ہے خالی. سو یوم الدین، ورنہ دین کا مطلب مذہب ہے تو یوم الدین تو بن ہی نہیں سکتا. دین کا مطلب سسٹم. بہرحال کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ٹھیک ہے، تو یہ میں اب پوری گفتگو نہیں چلا رہا ہوں. اس میں کوئی ایسی بات، آپ انشاءاللہ آپ خود سنیں گے تو آپ خود بولیں گے یار اس نے کہا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا اور جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ دین اور مذہب کا فرق، اور قرآن میں دین کہا گیا، اور جہاں جہاں دین ہے وہ اسلام بطور نظام ہے. تو خیر، تو امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آپ نے سنی ہے تو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، ناپسند بھی آپ کو ہوئی ہوگی، کوئی بات نہیں، یہ آپ کو بالکل حق ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے، آپ اگر اپنا کوئی سوال ہے، کوئی نقد ہے تو لازماً آپ کمنٹس میں لکھیں.
جیسے ہی ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید اس موضوع پہ بات کی جائے تو ہم کوشش کر کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اب دوبارہ آپ سے پھر کسی اور گفتگو کے ساتھ آپ سے ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ جی، سلامت رہے، سدا خوش رہے، اور اپنے علم اور فکر اور دانش کی بڑھوتری کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے وہ کرتے رہیں۔ مسلک، مذہب، عقیدہ، اس قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنا جو علم کا سفر اس کو جاری رکھے۔ تو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جی۔